بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا مسلمان جو دنیا کی رنگ رنگیلیوں کے اندر مگن ہے، جو دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ کر بیٹھا ہوا ہے، یہ دنیا کو اتنا خوبصورت کون ہے جو اتنا خوبصورت بنا کر ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اور ہم اس دنیا کے پیچھے چلے جا رہے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں ہے ہمیں، کوئی فکر ہی نہیں ہے ہمیں کہ ہم نے مرنا بھی ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے ہمیں کہ ہم نے اس جہاں سے جانا بھی ہے۔ ہر بندہ یہ چاہ رہا ہے کہ میری جیب بھر جائے، 4 پیسے میرے پاس آ جائے، میرا بینک بیلنس اپر لیول پر ہو جائے، میرا بینک بیلنس بڑھ جائے۔ دوسرا مسلمان جاتا ہے بھاڑ میں تو جائے۔ اور میرے نبی نے کیا فرمایا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ اے میری امت سن لو، اور مسلمان کی تعریف تو یہ ہے کہ اس کے زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اور اس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور آج کا مسلمان تو دوسروں کو تکلیفیں پہنچا رہا ہے، دوسروں کو تکلیفیں پہنچانے کے در پہ ہے کہ میں کسی طرح اس کا مال میرے پاس آ جائے۔ اس کے پاس کیوں جا رہا ہے، میرے پاس کیوں نہیں آ رہا؟ حسد کی آگ کے اندر آج ہم جل رہے ہیں۔ کینے، بغض، عداوت، یہ ساری کی ساری برائیاں ہم نے سینوں کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے کہ نور جانے کا نام ہی نہیں لیتے ہمارے سینوں میں، اور ہدایت جانے کا نام ہی نہیں لیتی ہے ہمارے سینوں کے اندر۔ کیسے جائے گی؟ ہم نے کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے قرآن کے لیے کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں ہے، دین اسلام کو تو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے، اور پھر کیسے ہمارے دلوں کے اندر ہدایت جائے گی؟ اور یہ دنیا جو مزین ہمارے لیے کرتے ہیں، شیطان مزین کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین۔ شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے راندہ درگاہ کیا، جب مردود کیا، تو شیطان نے کیا کہا؟ اے میرے رب۔ شیطان کو بھی پتہ ہے کہ اللہ ہی اس کا رب ہے، شیطان کو بھی پتہ ہے کہ اللہ ہی اس کا رب ہے۔ شیطان کو جب مردود کیا گیا تو فرشتوں نے کہا کہ تیرا ٹھکانہ تو جہنم ہے، تیرا ٹھکانہ تو اب جہنم ہے، تو کیا کرے گا؟ کیا تجھے اللہ کا پتہ نہیں ہے؟ تو شیطان نے کیا کہا؟ کہ شیطان نے کہا فرشتوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے الفاظ سکھائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے کلمات سکھائے ہیں کہ میں کل قیامت والے دن ان کلمات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں گا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام غالباً انہی کے بارے میں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ شیطان کو معاف کر دیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہاں، اس کو ایسے کلمات آتے ہیں کہ اگر وہ مجھ سے ان کلمات کے ذریعے معافی مانگے تو میں اسے معاف کر دوں گا، لیکن میں اسے ان کلمات کی توفیق نہیں دوں گا۔ پھر یہ ایک لمبا واقعہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق نہیں دیں گے۔ تو شیطان کو بھی پتہ ہے کہ اس کا رب کون ہے، اللہ ہی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہا ہے؟ شیطان کہہ رہا ہے کہ جس انسان کی وجہ سے تو نے مجھے مردود کیا، میں یہ دنیا اس کے لیے مزین کر دوں گا، اس کے سامنے ایسے پیش کروں گا کہ سب کچھ وہ دنیا کو ہی سمجھ بیٹھے گا، اس کے سامنے میں اس طرح اس کو رکھوں گا کہ بس وہ اسی کے اندر مگن ہو جائے گا، باقی سب کچھ بھول جائے گا، اور میں اسے گمراہ کر دوں گا۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ لیکن کچھ ایمان والے ایسے بھی ہوں گے جس پر شیطان کا زور نہیں چلے گا۔ وہ ایمان والے کون سے ہوں گے؟ مخلص، اخلاص لے کر آئیں، اپنے ہر عمل کے اندر اخلاص پیدا کریں۔
ایمان لے کر آئے ہیں تو ایمان میں بھی اخلاص ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کلمہ تو پڑھ لیا باقی اعمالوں کو چھوڑ دیا، کلمہ تو پڑھ لیا مساجد کی طرف کبھی نہیں آئے، کلمہ تو پڑھ لیا اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی ہم نے کبھی بھی کوشش نہیں کی، کلمہ تو پڑھ لیا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا نبی کون تھا، کلمہ تو پڑھ لیا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری کتاب ہمیں کیا کہتی ہے۔ ایمان ہو تو وہ بھی خالص ہو، اخلاص والا ہو، ایسے بندے کے اوپر شیطان کبھی بھی حملہ نہیں کر سکتا، کبھی بھی حملہ نہیں کر سکتا۔ آج ہماری تجارتیں ہمارے سامنے ہے، کتنا اخلاص ہے ہمارے اندر تجارت کے حوالے سے ہمیں پتہ ہے۔ دکانداروں سے پوچھو ذرا کتنا اخلاص ہے ان کے اندر، سب کو پتہ ہے۔ ٹھیلے والوں سے پوچھو ذرا، اور جتنے بھی لوگ یہ شیطان کے ورغلے کے اندر آتے ہیں، شیطان کے اس چکر کے اندر پھنس جاتے ہیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہنم کے بھی 100 دروازے ہیں، لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، اور ہر دروازہ الگ الگ ہے، اور ہر قسم کے لوگ جو جس کیٹیگری کا ہوگا اسی دروازے سے اس کو داخل کیا جائے گا جہنم کے اندر۔ جہنم کے بھی اللہ تعالیٰ نے 7 دروازے بنا رکھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، جہنم سے بھی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری شیطان سے بھی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، موت سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا تو چند سالوں کی ہے، آخرت کی زندگی تو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس آخرت کی زندگی کی فکر کرنی چاہیے، اس آخرت کی زندگی کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔